سونے کا بچڑا بنا کر اس کی عبادت کر رہے تھے، اس کو پوج رہے تھے، اس کی پرستش کر رہے تھے، تو موسیٰ نبی جیسے ہی وہ پتھر کی 2 لوہیں لے کر نیچے اترا تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ بت پرستی کے اندر گر چکے ہیں، سونے کا بچڑا بنا کر اس کو پوج رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی بت پرستی کے سبب سے خدا کا غضب ان پر بھڑکتا ہے اور ان کی بربادی قریب ہوتی ہے۔ تو موسیٰ نبی درمیان میں آ کر شفاعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور خدا سے کہتا ہے، درخواست کرتا ہے، قوم بنی اسرائیل کے لیے وکالت کرتا ہے اور خدا کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ موسیٰ نبی اپنے بدن کو، اپنی جان کو بنی اسرائیل کی شفاعت کے لیے پیش کر رہا ہے، اس کو پریزنٹ کر رہا ہے، قوم بنی اسرائیل کی شفاعت کر رہا ہے کہ انہوں نے جو گناہ کیا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ درمیان میں آ گیا، خدا ان کو برباد کرنے والا تھا، تو خدا کے سامنے کھڑا ہو کر موسیٰ نبی ان کے لیے شفاعت کرتا ہے، جیسے موسیٰ نبی ان کے لیے شفاعت کر رہا ہے کہ ان کا گناہ ان کو معاف کر دے۔ تو میرے عزیزو، جب کلام مقدس میں سے شفاعت کے بارے میں ہم مزید سیکھتے ہیں، شفاعت کیا ہے، پہلے ہم نے اس کے معنی سیکھے، موسیٰ کو شفاعت کرتے ہوئے دیکھا، اب شفاعت کیا ہے، کیوں شفاعت کی جاتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ایماندار عام طور پر شفاعت کو ایک گہری دعا کے طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، یہ بات کسی حد تک درست ہے، یہ بات کسی حد تک درست ہے، ایسا ہی ہے، ایسا بول کے دسو۔ لیکن میرے عزیزو، شفاعت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، شفاعت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ایک شفاعت کرنے والے میں 3 طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں۔ ایک تو شناخت، پہلے نمبر پر شناخت ایک ہو جانا، شفاعت کا پہلا اصول ہے۔ یہ مؤثر طریقہ سے وکالت کرتا ہے، وہ اپنی جان ان کے لیے دیتا ہے جن کی وہ وکالت کرتا ہے، وہ ان کا حقیقی نمائندہ بن جاتا ہے۔ شناخت کا مطلب جو ہے، شفاعت جس کی آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک ہو جانا، اس کو جاننا، اس کو پہچاننا، ایسا ہے۔ بول چلو، کونی آواز مونچ کسے دے۔ دوسرے نمبر پر قرب، یہ دوسرا شفاعت کا اصول ہے۔ اس میں شفاعت کرنے والے کو دکھ اٹھانے والے کے ساتھ ایک ہونا پڑتا ہے،
یسوع مسیح کو دیکھیں، وہ انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا، اپنے بدن پر دکھوں کو لے کر، گناہوں کو لے کر، وہ انسان کے دکھ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کرب کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، غم کی حالت میں، انسان کے دکھوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ایک ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، تیسرا اصل جو شفاعت کرنا والے کا ہے، اختیار۔ یسوع مسیح اپنے اختیار سے بھی واقف تھا۔ یہ شفاعت کا تیسرا اصول ہے، شفاعت کرنے والے کا اس شخص کے ساتھ ایک ہونا جس کی وہ شفاعت کر رہا ہے۔ اور شفاعت کرتی کیا ہے؟ شفاعت خدا کے دل کو جنبش دیتی ہے، شفاعت خدا کے دل کو جنبش دیتی ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں، یسوع مسیح ہمارا درمیانی، ہمارا عوضی شفاعت کرنے والا بنا، یہ بات نجات دہندہ میں مکمل طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی جان ہمارے گناہوں کے لیے اندھیل دی، وہ خطا کاروں کے ساتھ گنا گیا، اس نے سب کے گناہ اٹھا لیے، اس نے خطا کاروں کی شفاعت کی اور ہر ایک کے لیے موت کا مزہ چکھا۔ میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام میں سے پالوس رسول جو ہے وہ عبرانیوں کے خط کے اندر اس کے 7 باب اور اس کے اندر 25 آیت کے اندر وہ بیان کرتا ہے، فرماتا ہے، غور سے سنیے گا، اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہی وہ ہستی ہے، یسوع مسیح ہی وہ بشر جب بنا تو اس نے انسان بن کر پوری نجات انسان کو دی، اور آگے لکھا ہے وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ یسوع مسیح آج بھی میرے عزیزو ہمارے لیے شفاعت کنندہ ہے، شفاعت کر رہا ہے، آسمان پر باغ کے تخت پر دائیں ہاتھ بیٹھ کر وہ آج بھی میرے لیے اور آپ کے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر جب ہم دیکھتے ہیں پالوس رسول رومیوں کے خط کے اندر جب ہم 8 باب کی 26 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے روح القدس کیا کرتا ہے؟ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ 8 باب اس کی 26 آیت، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، روح القدس ایک شخصیت ہے جو اپنے اندر ایک شخص کی صفات رکھتا ہے، اس میں ذہانت ہے، اس میں محبت
محبت ہے، اس میں اس کی اپنی مرضی ہے۔ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اسے ایک بدن کی ضرورت ہے۔ روح القدس جس شخص میں سکونت کرنے کے لیے اس میں آئے بہت ضروری ہے، وہ شخص اپنا بدن، اپنا آپ مکمل طور پر خداوند کے سپرد کر دے، کیونکہ ایماندار کا بدن روح القدس کا مقدس ہے، اس کا مسکن ہے۔ تو میرے عزیزو، روح القدس خدا کا پاک روح ہماری روح کے ساتھ مل کر آہیں بھر کر ہمارے لیے شفاعت کر رہا ہے، شفاعت کر رہا ہے۔ آج میرے عزیزو، خدا کے کلام میں سے جو کچھ ہم نے سیکھا، خداوند خدا تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، وہ تلاش کر رہا ہے۔ ایماندار لوگ دوسروں کے لیے خدا کے کلام کے مطابق شفاعت کرنے کے لیے کھڑے ہوں، خدا تلاش کر رہا ہے۔ وہ آج ایسے بدن جو پاکیزہ ایماندار بدن ہو، ان کی تلاش کر رہا ہے۔ خدا اس ایمانداروں کے بدن کے اندر رہ کر شفاعت کا کام کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس وکالت کرنے کے لیے، شفاعت کرنے کے لیے ایک ایک نہیں بلکہ دو دو شفاعت کرنے والے لوگ موجود ہیں، دو دو شخصیتیں موجود ہیں۔ زمین پر رہتے ہوئے روح القدس ہماری روح کے ساتھ مل کر ہمارے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ آسمان پر خدا باپ کے تخت پر دہنی طرف بیٹھ کر یسوع مسیح اپنے لوگوں کے لیے، ایماندار لوگوں کے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، یسوع مسیح ہمارا شفاعت کرنے والا ہے۔ جب ہم اپنا آپ اس کو پیش کر دیں گے تو وہ ہماری شفاعت کے لیے آج بھی زندہ ہے۔ آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے تاکہ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے